میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالی ہمارا تفسیر قرآن کے حوالے سے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آج اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز آپ سورہ رعد کے 6ویں اور آخری رکوع کی تفسیر کو سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورہ ابراہیم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور یہ سورہ رعد کا 6واں رکوع ہوگا اور 13ویں پارے کا 12واں رکوع مجموعی طور پر ہوگا۔ سورہ رعد ہے 12واں رکوع ہے، اور سورہ رعد کا 6واں رکوع ہے، 13ویں سپارے کا یہ 12واں رکوع ہے۔ سورہ رعد کی آیت کا نمبر شمار ہے 38۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے۔ کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ اصل میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر سمجھنے سے پہلے آپ کو اس کا شان نزول جاننا یہ اشد ضروری ہے اور لازمی ہے۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں یہ عیب نکالا تھا کہ آپ صاحب ازواج ہیں، آپ کی ازواج ہیں، یہ پہلا اعتراض تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اولاد بھی ہیں، یہ دوسرا اعتراض تھا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ آپ ہماری مرضی اور منشا کے مطابق جس کو کہتے ہیں منہ مانگے معجزات جو ہیں وہ ہمیں دکھا نہیں سکتے۔ اصل میں یہ 3 اعتراض ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان تینوں اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جس کو بھی منصب رسالت کے لیے مختص کیا گیا، چنا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس فرد کو اس بات سے بری نہیں کیا یا اس بات سے دور نہیں رکھا کہ وہ کسی سے شادی نہ کریں۔ یعنی ہر رسول یا نبی یہ صاحبان اولاد بھی ہوتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں۔ اور یہود پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی نبوت مسلمہ ہے، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ بھی مسلمہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد وہ 300 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، اور یہ بات اہل کتاب کو خود قبول ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، یہ بات بھی اہل کتاب کو قبول ہے، اس بات کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ جب یہ انبیاء علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ازواج رکھنے کے باوجود بھی منصب نبوت اور منصب رسالت پر فائز تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے یہ بات منافی کیوں کر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الازواج ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ ہیں، آپ نے شادیاں کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی اولاد بھی تھی۔ اولاد ہونا تو خود ایک فضیلت کی بات ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کی روشنی میں آپ صاحب اولاد ہونے کی فضیلت کو سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عورت سے ملا ہوں جس کا حسب و نسب عمدہ ہے اور وہ خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، یعنی وہ بانچ ہے، غالباً وہ پہلے شادی شدہ رہی ہوگی، جس تجربے کی بنا پر اس شخص نے یہ بات کہی، تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر دوبارہ آپ کے پاس آئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار فرمایا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اس تقاضے کے بعد کہ کیا میں اس عورت سے نکاح کر لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بچے پیدا کرنے والی ہوں، کیونکہ میں تمہاری کثرت کے باعث امتوں پر فخر کروں گا۔ اس روایت کو صحاح ستہ میں امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا۔ اور تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ وَمَا قَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے کر آئے۔ یقینی سی بات ہے انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ یہاں پر اب اہم بات یہ ہے کہ کیا بِإِذْنِ اللہ ہونا ان کے معاملے میں معجزات کے غیر اختیاری ہونے کو مستلزم ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انبیاء علیہ السلام کو کسی معجزے کے لیے اذن عطا فرما دیتے ہیں تو وہ اذن پھر واپس نہیں لیا جاتا کہ پھر واپس لیا جائے، پھر ان کو اذن دیا جائے، پھر واپس لیا جائے، پھر اذن دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اذن لینا اور دینے والا معاملہ یہ بار بار نہیں فرماتا۔ ایک بار انبیاء علیہ السلام کو اذن دے دیا گیا، اس کے بعد وہ اپنے معجزات دکھانے پر قادر ہوتے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معجزات پر اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہواؤں کو مسخر کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی۔ بِأَمْرِهِ کا معنی ہے یہ ان کی مرضی سے، ان کے حکم سے چلتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ معجزات میں انبیاء علیہ السلام کا اختیار بھی ہوتا ہے، لیکن یہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ ان معجزات میں جب نبی قصد فرماتے ہیں تو اس کا نتیجہ پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم امور عادیہ میں اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کسی امر کو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مثلا پانی پینے کے لیے ہم اپنا ہاتھ بڑھا کر گلاس کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نتیجہ پیدا فرما دیتے ہیں اور ہم گلاس کو پکڑ کر اپنے منہ تک لے کے جاتے ہیں اور پانی اس سے پیتے ہیں، جس سے ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ ہمارا قصد ہے، ہمارا کسب ہے، اور خلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات بھی ثابت نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ بعض علم سے دوری رکھنے والے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام معجزات میں قطعاً بے اختیار ہوتے ہیں۔ ایک اور بات کر کر میں اگلی آیت کی طرف جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو شئت، اگر میں محمد چاہوں تو مکے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ یہاں پر میں چاہوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر بڑی واضح دلیل ہے، لو شئت، اگر میں چاہوں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ پھر انبیاء علیہ السلام جب ان کی مرضی اور منشا کے مطابق معجزات نہیں لا رہے تو کیوں نہیں لا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاحب عقل کے لیے ایک بات ہی کافی ہے، اتنے معجزات جتنے کسی شخص کی ہدایت کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں وہ یہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب ان کا مزید معجزات مانگنا وہ اظہار تمسخر کے لیے ہے، یعنی تمسخر کے لیے، یعنی یہ پھر بھی بات نہیں مانیں گے جب قرآن جیسا عظیم معجزہ ان کے سامنے آ گیا اور یہ اس کی مثال لانے سے عاجز ہیں تو مزید یہ معجزہ کس بات کے لیے طلب کر رہے ہیں؟ اور ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لائے گا لیکن اس وقت پر جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگلی آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ دیکھیے تقدیر دو قسم کی ہے، ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کسی چیز کو لکھ دے اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پہلے سے جانتے ہیں کہ کوئی شخص دعا کرے گا یا صدقہ کرے گا تو وہ مصیبت جو اس کی طرف آ رہی ہوگی وہ اس دعا یا اس صدقے کے سبب ٹل جائے گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی میں لکھ رکھا ہے کہ وہ شخص یہ دعا کرے گا یا فلاں دن اتنا صدقہ کرے گا تو اس کی طرف آنے والی مصیبت ٹل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ مصیبت اس سے ٹال دی جاتی ہے. یعنی اس مصیبت کا آنا بھی اسی میں لکھا ہے اور ٹال دینا بھی اسی جگہ پر لکھا ہوا ہے. یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو پہلے سے جاننے والا ہے. اس نے جان لیا کہ کون سی چیز کس چیز کے ساتھ رفع ہوگی اور کسی تقدیر کا وقت کس وقت تک معین ہے، اور ایک تقدیر وہ ہے جس میں اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی متوقع نہیں، کوئی ممکن نہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں. تو وہ تقدیر مبرم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں. یہ جو پہلی ہے اس کے تبدیل ہونے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، لیکن وہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ سبب ہوگا. مثلا کسی کے لیے کسی نبی نے دعا کر دی، کسی ولی نے دعا کر دی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی معاملہ جو ہے وہ ٹلتا ہے. تو تقدیر دو قسم کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا، اب خانہ کعبہ میں طواف کرتے اور یہ دعا کرتے، اے اللہ اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے ان میں برقرار رکھ، اور اگر مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو میرا نام ان بدبختوں کی فہرست سے مٹا دے اور مجھے سعادت مندوں میں لکھ دے، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے، جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا تیرے پاس ہی ہے. تو یہ تقدیر کی دو قسمیں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، آپ اس آیت کی تفسیر کو بہت مشکل ہے پھر سمجھ سکیں، کیونکہ تقدیر ایک تبدیلی اس میں ممکن ہے اور ایک میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. دونوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہوا ہے. اگلی آیت مبارکہ ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اے حبیب اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں، تو آپ پر بہرحال تبلیغ کرنا لازم ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافروں کو عذاب دینے کا جو وعدہ کر رہے ہیں ان میں سے کوئی وعدہ تو آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیا جائے گا. جیسے ان پر ذلت و رسوائی کا مسلط ہونا اور مکہ فتح ہوا اور کفار کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. کچھ وعدے ایسے ہیں کہ ان پر تا قیامت ذلت و رسوائی مسلط رہے گی مختلف صورتوں میں. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وعدے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، کچھ وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پورے ہوں گے، لیکن آپ کا کام ان تک تبلیغ کر دینا ہے. ضروری نہیں کہ ہم آپ کو ان کے ساتھ بیتنے والے تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کی حیات ظاہری میں ہی دکھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پیغام پہنچا دیا، حساب لینا ہمارے ذمے ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. اگلی آیت اولم یرو ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو السریع الحساب. کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے ان کی زمین کم کر رہے ہیں؟ اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں اور وہ بہت جلد حساب لیتا ہے. کفار کے لیے ہم زمین تنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے زمین کم ہو رہی ہے. یعنی جن کفار نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں دکھانے کا مطالبہ کیا، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی کم کر رہے ہیں اور شرک کی زمین کی وسعت مسلسل کم کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار کے گرد و پیش کی اراضی یکے بعد دیگرے فتح ہوتی چلی آ رہی تھی، اور آخر کار جو مکے پر ان کا تسلط تھا وہ بھی ختم ہو گیا. پہلے مکے کے گرد و نواح میں جو کفار کا تسلط تھا وہ ختم ہوا، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے مکے پر بھی کفار کا تسلط اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا. یہاں سے ایک بات اور بھی اشارتاً جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ زمین پر آپ کا غلبہ کم کر دیتا ہے، آپ کا تسلط کم کر دیتا ہے. اور نتیجتاً آج اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی کی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کشمیر ہو اس پر بھی کفار کا غلبہ ہے، اور اگر برما ہو تو وہاں پر بھی کفار کے غلبے اور کفار کے ظلم و ستم کی داستانیں کچھ چھپی ہوئی نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ
آج آپ کے سامنے فلسطین کی صورتحال ہے، کفار وہاں پر بھی غلبہ حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو کفار غلبہ حاصل کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی عدم اطاعت کے سبب ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم زمین تنگ کر دیں گے اطراف سے۔ یہ زمین کی تنگی کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور جب آپ کسی جگہ پر غلبہ حاصل کرنا چاہیں، یہی وجہ ہے کہ جو خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کو عروج ملا، زمین پر ان کا تمکن تھا، زمین پر وسعت اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت گئی، تو وہ صرف اور صرف ان کی اطاعت الہی کا معاملہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومتوں میں برکت عطا فرما دی۔ جیسے جیسے انسان اللہ کی نافرمانیوں پر جری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اسباب میں کمی پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر کچھ مفسرین نے اپنی آراء بھی دی ہے۔ ایک تفسیر تو میں بتا چکا ہوں کہ کفار پر زمین تنگ کر دی گئی، یعنی مسلمانوں کی فتوحات بڑھ گئیں اور کفار کے زیر تسلط جتنا بھی زمین کا خطہ تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ مشرقین کے ہاتھوں میں جو مسلمان قید تھے، ان کو مسلمان چھڑا لے گئے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کفار کا تسلط کم ہو گیا، ان پر زمین تنگ پڑ گئی یا اطراف سے زمین کم ہو گئی، تو ایک تفسیر یہ کی گئی کہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کے تسلط سے چھڑا لیا۔ اور ایک یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ زمین کا ایک حصہ تباہ و برباد ہو گیا، کفار کی کھیتیاں تباہ و برباد اللہ تعالیٰ نے فرما دی، یہ ہے کہ ان کے لیے زمین تنگ پڑ گئی۔ ایک تو تفسیر یہ بھی کی گئی۔ عطا بن ابی رباح نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ زمین کے اس حصے کے فقہا اور نیک لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس حصے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ جب تک زمین پر کوئی بھی اللہ کرنے والا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خطے کی حفاظت فرماتا ہے، اور جب اس سے اللہ تعالیٰ فقہا، علماء، اولیاء کو اٹھا لیتا ہے تو اس خطے پر تباہی و بربادی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں پر جھگڑے پڑ جاتے ہیں اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن پہلی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، خازن نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ مسلمان فتوحات حاصل کرتے کرتے کفار سے ان کی زمین لے گئے۔ اگلی آیت ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور ان قریب جان لیں گے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، کفار آپ کے خلاف جتنی مرضی خفیہ پلاننگ کرتے رہیں، خفیہ تدبیریں کرتے رہے، اللہ نے ارشاد فرمایا مشرکین مکہ سے پہلے گزری امتوں کے کفار اپنے انبیاء علیہ السلام کے خلاف بھی ایسے اقدامات کرتے رہے، جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کفار کی تدبیر پر غالب آئی، کیونکہ اصل تدبیر کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کی مشیت کے بغیر کسی کی کوئی مرضی نہیں چل سکتی۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر مخلوق کا کیا اندیشہ۔ اگلی آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ہر وہ آدمی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت کو اگرچہ تم نہ مانو، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، مجھے معجزات کے ساتھ مزین کیا، نشانیاں ظاہر فرمائیں، اور ان چیزوں کے ذریعے میرے نبی ہونے کی شہادت دی گئی۔ نیز میری نبوت ہر اس آدمی کے لیے اس آدمی کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کے علم ہے، خواہ وہ یہود کے علماء ہوں جو توریت کے جاننے والے تھے، یا عیسائیوں میں سے علماء ہوں جو انجیل کا علم رکھنے والے ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنی کتابوں میں دیکھ کر جانتے تھے۔ اور ان علماء کرام میں عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی، تمیم داری اور نجاشی اور اس کے اصحاب شامل ہیں کہ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہاں پر مجھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے بعد جو پہلا تاثر تھا وہ یہ تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں ہماری کتابوں میں موجود، ان کو دیکھ کر میں نے فوراً سے جان لیا یہی اللہ کے محبوب ہیں، یہی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قطب سابقہ میں بیان
کی ہوئی ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی جو فضیلت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے نبی آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی، ہر وہ آدمی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان میں شعور پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار کرنا اور اس کے بعد اس نبوت کی تائید میں اہل علم کو لانا کہ اہل علم جانتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اہل علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فضیلت کے حامل ہوا کرتے ہیں کہ وہ حقانیت کو جان لیا کرتے ہیں اور سچ کو سمجھ لیا کرتے ہیں۔ علم کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں آخر میں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا۔ بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یقیناً عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کی فضیلت تمام ستاروں پر، یعنی چاند کی جو فضیلت ہے، چاند پورے عروج پر ہو تو تمام ستارے اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا یقین رکھو کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور ان کی میراث دینار و درہم نہیں بلکہ ان کی میراث تو علم ہی ہے، جس نے اسے حاصل کیا اس نے میراث کا بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے کتاب العلم یعنی سنن ابو داؤد میں کتاب العلم کے اندر نقل فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ درس اختتام پذیر ہوا۔ سورہ رات جو تھی وہ بحمدہ تعالی ختم ہوئی۔ اگلی صورت ہے سورہ ابراہیم جو کہ مکی صورت ہے اور 7 رکوع اور 52 آیات پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور